قدریہ اور جبریہ یہ دو ایکسٹریم رویے ہیں جی اسلام میں. ایک آپ سمجھ لیں عباسی دور کے اندر نا جب فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ ہونی شروع ہوئی نا گریک کی طرف سے, تو یہاں پہ بھی منطق کی بحثیں شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی صفات کے پوائنٹ آف ویو سے قرآن حکیم میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذکر ہوا ہے ان میں ایک ایشو جس کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا وہ مسئلہ تقدیر تھا. تو قدریہ ایسا گروہ ہے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انسان اپنے اچھے اور برے کا خود مالک ہے, اپنی تقدیر بھی خود بناتا ہے. کسی حد تک بات درست ہے لیکن ایبسولوٹلی درست نہیں ہے. یعنی میں نے اپنے ماں باپ تو خود نہیں چوز کیے ہیں, اپنے حالات و واقعات میں نے تو نہیں چوز کیے ہیں, اپنی ذہانت تو میں نے چوز نہیں کی ہے, جو گاڈ گفٹڈ صلاحیت تھی اس کو لے کے چلتا ہوں. اپنا جینڈر میں نے چوز نہیں کیا میل اور فیمیل کے پوائنٹ آف ویو سے. تو وہ پھر اس ایکسٹریم پہ گئے اور نبی علیہ السلام نے پہلے اس کی پریڈکشن فرما دی تھی. صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی قدریہ کے بارے میں. صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں پہلی 92 روایتیں جو ہیں وہ مقدمے کی ہیں. 93 نمبر روایت جو ہے نا وہ مسلم کی پہلی حدیث ہے, لیکن اس کا نمبر 93 ہے کیونکہ 92 جو ہیں وہ حجیت حدیث اور حدیث صحیح اور ضعیف اس کا فرق کیوں ضروری ہے اس کے اوپر امام مسلم نے مقدمے میں لی ہے. 93 ہے حدیث جبریل, بڑی مشہور ہے. مشکات میں آپ کو پہلی حدیث ہی حدیث جبریل ملے گی, لیکن وہ الفاظ مشکات والوں نے سکپ کر دیے ہیں. شروع کے بیچ والے الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر کے پاس 2 تابعین حاجیہ عمرے کے موقع پر ملنے کے لیے آتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو درس قرآن بڑے شوق سے دیتے ہیں اور قرآن کی بڑی باریکیوں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو میری پیغام ان کو دے دو کہ یہ لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دینا, اللہ تعالیٰ ان کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائیں. پھر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دینے کے بعد اس کی دلیل بھی پیش کی. انہوں نے کہا کہ میرے والد عمر ابن خطاب نے مجھے خود بتایا کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا جس کے سفید کپڑے تھے اور کالے سیاہ بال تھے, لیکن وہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو جانتا نہیں تھا. وہ پردیسی لگ رہا تھا لیکن اس کے جسم پہ سفر کے آثار بھی کوئی نہیں تھے. ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی سفر کر کے آئے, اونٹ پہ بیٹھ کے آئے تو کپڑے ہی بتا دیں گے. بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے اور کالے بال ہیں, اور سیدھا سب کو کراس کرتا ہوا نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا. آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے اس نے جوڑ لیے, یعنی آپ دوزانوں بیٹھے تھے تو وہ اتنا فریک ہوا کہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ دیے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ فرمایا پوچھو. اس نے کہا بتائیے کہ اسلام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کہتا نہیں پہلا کلمہ حدیث میں کوئی نہیں سر, پہلی حدیث میں پہلا کلمہ لکھا ہوا ہے صحیح مسلم کی 93 نمبر. ٹھیک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, رمضان کے روزے رکھو, اور استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرو. پھر اس نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں ایمان کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ, یعنی یقین کرو اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں پر, اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر. یہ الفاظ بھی تھے. یعنی ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ تقدیر کا اچھا اور برا ہونا تسلیم نہ کر لیں. پھر آگے اس نے احسان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور نہیں آتا کم از کم یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر پوچھا کہ قیامت کے علم کے بارے میں بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا بتانے والا قیامت کا علم. البتہ قیامت کی نشانیاں آپ نے بیان فرمائی کہ جو ہے وہ غریب قسم کے عرب کے لوگ اونچے اونچے محلات میں یعنی وہ پھریں گے, جو آپ بلڈنگیں وہاں پہ بننے شروع ہو گئی ہیں, اور کافی ساری ڈیٹیل چیزیں اس میں آتی ہیں. بہرحال اصل مقصد وہ والا پورشن تھا تقدیر والا. تو تقدیر کا اچھا اور برا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن انسان نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. اب مسئلہ تقدیر بہت سینسٹیو ہے, میں اس کو یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مسئلہ قدریہ کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو مسئلہ تقدیر پہ آپ مسئلہ نمبر میرا 104 ABC 3 لیکچرز میں نے 200 آیات قرآن سے کور کی تھی مسئلہ تقدیر کے اوپر. تو یہ لوگ یعنی جو قدریہ ہیں ان کے بارے میں سنن نبی داؤد میں یہاں تک حدیث ہے کہ میری امت کے مجوسی ہیں قدریہ, یہ مر جائیں ان کا جنازہ نہ پڑھو, یہ بیمار ہو جائیں ان کی عادت نہ کرو.
ابو داؤد میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کو کسی نے یعنی سلام بھیجا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، فرمایا وہ قدریہ ہے، یعنی تقدیر کا منکر ہے، یعنی یہ وہ بدعت ہے جس کے اوپر یعنی وہ بدعتی والے فتوے لگتے ہیں۔ تو آج تو الحمدللہ پوری امت تقدیر کو مانتی ہے، یعنی فتنے ختم ہو گئے، معتزلہ کا فتنہ تھا اور اس کے اگینسٹ جبریہ تھے۔ جبریہ کا موقف یہ تھا کہ جی اللہ تعالیٰ ہی ہم سے گناہ بھی کرواتا ہے نعوذ باللہ اور نیکیاں بھی کرواتا ہے، وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ اہل سنت کا منہج درمیان میں ہے، نہ ہم قدریہ ہیں نہ جبریہ ہیں، بلکہ کچھ چیزوں کا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، کچھ کا نہیں دیا ہوا۔ اس کا سمپل فارمولہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ان کا آپ کو اختیار دیا ہوا ہے، اور جن چیزوں کا حکم نہیں دیا ہوا ان کا آپ کو اختیار بھی نہیں دیا ہوا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ حکم نہیں دیا ہوا کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ گلابی کلر کی ہونی چاہیے یا نیلی کلر کی ہونی چاہیے، تو یہ اس نے خود بنا دی ہیں۔ کسی کو حکم نہیں دیا ہوا کہ فلاں عورت کو مرد بن جانا چاہیے، فلاں مرد کو عورت بن جانا چاہیے، یہ اختیار میں نہیں۔ حکم کس چیز کا دیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اللہ کی عبادت کرو، حرام سے بچو، حلال کا اہتمام کرو، جتنے بھی یعنی محکمات آئی ہیں یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کو اختیار بھی دی تھی۔ اس میں کوئی یہ لیم ایکسکیوز نہ لے لے جناب وہ جی دعا کرو توفیق ہوئے گی تو میں نماز پڑھنے جاؤں گا، نہیں، آپ کا ارادہ ہوگا تو توفیق ہوگی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی۔ تو اختیار انسان کو اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن الٹیمیٹ اختیار کوئی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سیدنا علی کا بھی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا کہ انسان کو کتنا اختیار دیا گیا اور کتنا نہیں، تو انہوں نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ، ایک ٹانگ اٹھا لی، آپ فرمایا آپ دوسری بھی اٹھاؤ، دوسری تو نہیں اٹھا سکتا، تو کہا اتنا ہی اختیار دیا گیا۔ یہ کچھ چیزوں کا اب ظاہر ہے کہ انسان اڑ نہیں سکتا۔ یہ اکثر آپ کو وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نا جی وہ دیکھیں جی یہ تو بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں، آج اگر گورے کا بنایا ہوا موبائل جو ہے امریکہ کی آواز سن سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں یہاں بیٹھ کے امریکہ سن سکتے؟ یہ سنے نا آپ نے، یہ لاجکس دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں جب مادی ترقی اتنی ہے تو روحانی کیوں نہیں ہوگی؟ تو سر اس کی انجینئرنگ ہم نے کر دی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی چڑیا افضل ہے یا انسان؟ تو سر چڑیا تو اڑتی ہے، آپ کا کوئی بزرگ اڑ کے بتائے ہمیں؟ وہ کہتے ہیں اڑتے ہیں۔ ہاں جی نہیں دکھائے نا سر، آج اڑے، میں ذمہ داری پورے پاکستان کو آپ کے فرقے پہ لانا میرا کام ہے، ہم سارے میڈیا کو بلاتے ہیں، آپ ذرا بزرگوں کو کہ ذرا اڑ کے بتائیں۔ یہ ساری کہانی ہے نا، باتیں ہیں نا ساری، اور جی بسم اللہ پڑھے آتے جناب دریا پار کر لیا، میں کہہ رہا نہیں نالا پار کر کے دسو، جھوٹ، اور پھر اس طرح کے جھوٹ صحابہ کرام کے اوپر بند ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کس سے کہانیاں سنتے ہوں گے کہ جی وہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وہ تو ڈاکٹر اقبال نے ایک شاعری کی بات کی تھی، وہ اگر آپ واقعہ دیکھیں اس میں یہ نہیں کہ گھوڑے چلنے شروع ہو گئے تھے، وہ یعنی جب اس دریا کے کنارے پہنچے تو انہوں نے اپنی فرط محبت میں اپنے گھوڑوں کو تھوڑا دریا کے اندر تک لے گئے، اتنا کہ جتنا وہ ڈوبے نہ، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ دیکھیں ہم نے یہاں تک کی زمین بھی تیرے لیے فتح کر دی، اگر آگے بھی زمین ہوتی تو ہم کر لیتے۔ انہوں نے پکڑ کہا جی وہ جناب وہ گھوڑے سے کراس کیا، پرلی طرف پہنچے تو جناب تلوے بھی جناب خشک تھے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ اللہ کے بندو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی حضرت عمر سے اجازت مانگی کہ مجھے آپ بیڑی بیڑا تیار کرنے دے سمندری جہاد کے لیے، تو حضرت عمر کہہ دیتے تو بسم اللہ پڑھ کے دے ٹر پہ یار، بیڑی بیڑے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا، بعد میں یہ فیڈ بیک ملی کہ جی یہ جب بیڑی بیڑا ڈوبتا ہے تو بچتا کوئی بھی نہیں ہے، زمین پہ تو پھر بھی چانس ہے نا کوئی بچ جائے گا، تو حضرت عمر ریلیکٹنٹ تھے، انہوں نے نہیں بیڑی بیڑا تیار۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، اور اب تو خیر لائف بورڈز اور باقی چیزیں بھی ہیں نا، یعنی صحابہ کرام کے تو دماغ میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح بندہ چل سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے پکڑ کے کیا کچھ، اور ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں، اے گھوڑا تے اے میدان لے آؤ گھوڑا، ٹھیک ہے جی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو یہ کہتے ہیں نا جناب ہم جو ہے وہ ایک نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، بڑا آسان سا فارمولہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا میں جناب ایک بوئنگ 747 ارینج کرتا ہوں، اگر یہ قربانی امت کے لیے دینی پڑے تو ہم چندہ کٹھی کر کے بھی دے دیں گے۔ آپ کے سارے بزرگ اس میں سوار کرتے ہیں، اور جب وہ 10,000 فٹ کی بلندی پہ پہنچے نا تو ہم پائلٹ کو کہیں گے وہ پیراشوٹ سے کود جائے، اور ہم یہ بھی نہیں ریسٹرکشن لگاتے کہ بزرگ نگاہ مار کے وہ جہاز کو لینڈ کروا لیں، ہم بزرگوں کہتے ہیں وہ آ کے کاکپٹ میں بیٹھ کے لینڈ کروا کے بتا دیں۔ ہاں جی کرا سکیں گے، ہاں۔ اور جس کو زیادہ بزرگوں کے دفاع کا شوق ہے نا اس کو بھی ساتھ بٹھاتے ہیں، وہ بھی کہے گا نا جی میری توبہ،
سب جھوٹ ہے. اے کوڑاتے ہیں مدان وہ جی بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں. میں نے ان کو کہا یار چھوڑ دو, دل تو بہت بڑی چیز ہے. میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا, یہ بھی میکینیکل انجینئر میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, مشین ڈیزائن کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں, وہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے لکھا کیا ہوا ہے. دسو جی پڑھ سکیں گے؟ کوئی دنیا کا بزرگ پڑھ سکتا ہے. اور میں ابھی صرف پڑھنے کو کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, وہ تو کر ہی نہیں سکتے. صرف بتا دیں کہ اس میں جو سائنس ہیں, کچھ گریک ہے, کچھ لیٹن کے جو الفابیٹس لکھے ہوئے ہیں, یہ کون کون سے ہیں, ان کو صرف ریسائٹ کریں. میں نہیں پوچھوں گا تھیٹا کا مطلب کیا ہے, یا سائی کا مطلب کیا ہے, یا سگما کا مطلب کیا ہے. وہ تو سر تسی سارے رل کے بھی نہیں دس سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب جھوٹے دعوے ہیں, اس طرح نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو معجزات عطا فرماتا ہے. کرامت کو ہم مانتے ہیں, لیکن کرامت یہ نہیں ہوتی کہ وہ کر کے دکھا دے. ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ کوئی معاملہ کر دے, کوئی دعا کر دے, اس کی دعا قبول ہو جائے. اس طریقے سے چیزیں نہیں ہونے والی ہوتی. ٹھیک ہو گیا. تو وہ سوال ہی نہ کہیں رہ گیا. وہ سوال کون سا تھا؟ قدریہ اور جبریہ. ہاں جی, قدریہ اور جبریہ. تو جبریہ کا موقف بھی غلط, قدریہ کا بھی غلط. درمیان کا منہج یہ ہے اہل سنت کا, کچھ چیزوں میں اللہ نے اختیار دیا ہے اور کچھ چیزوں میں نہیں دیا ہوا. جن کے بارے میں دیا ہوا ہے انہی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا, جن کے بارے میں نہیں دیا گیا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا.